اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کل جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا، شروع کیا تھا، سمجھ میں آیا؟ کچھ پرابلم تو نہیں ہوئی ارشد تمہیں؟ Ji sir, I was actually currently in like the middle of reading it, the material you ہوں sent me. تو ہوں بس میں ابھی وہی کور کر رہا تھا بیٹھ کے. اچھا، کل جو ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا نا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، تھوڑا سا کمپیٹیبلی وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ جی پیپر 2 کا ٹاپک ہے وہ، پیپر 1 کا جو کمپلسری ہے نا، ہسٹری اینڈ قرآن مجید، وہ پھر بھی ایزی ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل ٹاپک، اس لیے ہم نے اس کو شروع کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے؟ ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا رولز آف سند کے بارے میں، حدیث جی نبوی کا یہ تسلسل کے۔ متن سند. ہاں، تو رولز آف سند تو بتاؤ کچھ اگر یاد ہو تو۔ سند کے کچھ رولز بتاؤ اگر تمہارے ذہن میں ہو تو۔ سر رولز آف سند. ہوں بہت سارے، ایک دو بتا دو اگر کچھ ذہن میں آ رہا ہے تو۔ Like you have to check like the chain of transmitters. That's one. ویری گڈ۔ تو جب ہم چین آف ٹرانسفر کو چیک کریں گے تو کیا دیکھیں گے اس میں، کیا چیز ہونی چاہیے؟ کہ اگر کوئی کافر تو نہیں ہے بیچ میں سے، کیا ٹائم لائن کے ٹھیک کرنا جا رہی ہے یہ لوگ. اگر کوئی ایک بندہ مسنگ تو نہیں ہے، بیچ میں کٹ آف نہیں ہو رہا ہے. ایکسلنٹ، چین انبروکن نہ ہو، ٹھیک ہے، نیریٹر سارے گڈ مسلمس ہوں، ساری چیزیں ماشاء اللہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ صحیح ہے، تھوڑا سا ریفریش ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم سیکنڈ کمپوننٹ پڑھتے ہیں یا سیکنڈ پارٹ آف دا حدیث پڑھتے ہیں، لٹل دیٹ از فرام متن۔ سو وین اسکالرز، وین محدثین، دے ہیو بین تھرو دا سند اور اسانید اور اسناد and they found that sanad is reliable, you can trust, then they start bothering and thinking and searching or testing the matan of the hadith. پھر ہم نے کل یہ بھی سیکھا تھا کہ اگر آپ کو اگر فل مارکس لینے اس کوشچن کے اندر، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اے اسٹار کے مارکس آئیں، تو رول آف سند متن کے اندر آپ کو رولز آف سند کے اندر بتانا پڑے گا کہ محدثین دے انوینٹیڈ اے نیو برانچ آف نالج وچ کالڈ علم الاسماء والرجال، یہ بھی ہم نے سیکھا تھا۔ اب ہم آج ڈسکس کریں رولز آف متن، ٹھیک ہے؟ دا ویری فرسٹ رول، محدث also check the matan of the hadith by different tests to check its authenticity. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، اس کو میں بھی بتا دیتا ہوں۔ ایز فار دا سند از کنسرن، دیکھو سند کے جو رولز بنائے جاتے ہیں نا، وہ محدثین خود بناتے ہیں، جی اور اف بائی میجورٹی محدثین دی اگریڈ آن اٹ، تو اس میں محدثین کا اجماع ہو جاتا ہے۔ ایک ٹھیک. ہمارا ٹاپک ہے اجماع اور قیاس۔ اجماع قیاس یوزلی آتے ہیں پیپر 2 میں، لیکن وہ پیپر 1 میں بھی آ سکتے ہیں کہ ہاؤ قرآن، حدیث، سننا، اجماع کیا دے آر ورکنگ ٹوگیدر ان اسٹیبلشنگ اسلامک شریعہ۔ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ بھی اجماع۔ تو اجماع جب کسی چیز میں ہو جاتا ہے، اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، تو وہ ایک پارٹ آف اسلام بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی لا بنا رہا ہے محدث کہ بھائی میرے حساب سے سند کے اندر یہ لاز ہونے چاہیے، تو وہ اپنا پرسنل، اس کا اپنا پرسنل اوپینین ہوتا ہے، دیٹ کین بی ایکسیپٹڈ، دیٹ کین ناٹ بی ایکسیپٹڈ۔ اگر وہ جو پوائنٹس دے رہا ہے رولز آف سند متن کے، بائی میجورٹی اگر لوگ اس کو اگری کر جاتے ہیں تو ایک بگ پارٹ آف لا بن جاتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ 100% لوگ اس کو اگری کر جائیں، یاد رکھیے گا۔ اجماع جو ہے نا تھرڈ سورس ہے، اجماع کا مطلب ہے بائی میجورٹی۔ اگر 51% مسلم کچھ بلیو کر رہے ہیں، یا 51% مسلم کچھ کہہ رہے ہیں اور 49% مسلم کچھ اور بات کہہ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے دونوں ہی صحیح ہوں، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے، لیکن ایز اے کامن مسلم ہمیں میجورٹی کو فالو کرنا ہے، جو زیادہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی محدث یہ کہتا ہے نا کہ اکارڈنگ ٹو بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف دس حدیث آتھینٹک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث اس محدث کے نزدیک آتھینٹک ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی اس کو آتھینٹک سمجھے، ہو سکتا ہے کسی نزدیک آتھینٹک نہ ہو، ضعیف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سنی اسکالرس کے الگ احادیث ہیں اور شیعہ مسلم کے الگ احادیث بکس ہیں، ان کے رولز الگ ہیں، ان کے رولز آف سند الگ ہیں۔ شیعہ مسلم they rely more about on their امام اور ائمہ مسلمین rather than the صحابہ کرام، اپنے لاز ہوتے ہیں۔ اور اس کی بہت سے ایگزامپل اگر آپ کا کبھی انٹرسٹ ہو پڑھیے گا، میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں۔ جیسے ہم نے کل رفع دین کی بات کی تھی نا، جی
کہ سنی حنفی جو ہیں وہ رفع دین نہیں کرتے، باقی شافعی مالکی حنبلی سنی جو ہیں یہ 3 رفع دین کرتے ہیں، حالانکہ چاروں سنی ہیں. جی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کی جو حدیث ہے نا بخاری کے اندر ہے. عبداللہ بن عمر, حضرت عمر son, when he taught his companions, his children, and say کہ let me see how I'm performing salat, جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں, I'm going to perform salat as I have seen Prophet performing salat. And when he performed salat in front of his student, he did رفع دین. یہ بخاری کی روایت ہے. تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, یہ اعتراض علمی اعتراض ہے, کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے, کہ بھائی بخاری کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اصل کتاب بعد کتاب اللہ, دا موسٹ آتھینٹک بک آفٹر کتاب اللہ, قرآن مجید. تو جب بخاری کے اندر حدیث ہے تو آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے, آپ رفع دین کریں. تو سنی حنفی جو ہے نا ابو حنیفہ والے, وہ کہتے ہیں ہم اس حدیث کو مانتے تو ہیں لیکن یہ خبر واحد ہے, یعنی کہ یہ جو رفع دین کی حدیث ہے یہ صرف عبداللہ بن عمر سے مروی ہے بخاری کے اندر. اور جو ہمارے پاس حدیثیں ہیں جو کہ کتاب الآثار میں ہیں, and that was compiled by Imam Muhammad, Imam Yusuf, they were the two very prominent students of Imam Munifa. اس کے جو احادیث ہیں نماز پڑھنے کے طریقے ہیں اس کے اندر رفع دین نہیں ہے. anyway, کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں اشد, کہ یہ جو رولز ہے نا یہ بھی ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن, سیکٹ بائی سیکٹ, لیکن کیونکہ یہ فنڈامنٹل رولز ہیں, بائی میجورٹی اس کو مسلم فالو کرتے ہیں, یہ پارٹ آف اسلامی کیمبرج سلیبس ہے تو ہم کو پڑھنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ جی سر. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا جب انہوں نے, تو پہلے کیا, before checking the body of the hadith, Muhaddith tried to find out numbers change of narrators over a particular text. یعنی کہ یہ مطلب یہ کہ اگر فور ایک ٹیکسٹ یہ ایک متن آیا ہے and that hadith was quoted by different people, different chain, this different type of chain give this more importance. یہ کہ ابھی آپ کو میں نے کیا بات بتائی کہ رفع دین والی حدیث جو ہے وہ ایک صحابی سے مروی ہے. اگر رفع دین والی حدیث بجائے عبداللہ بن عمر کے اور بھی صحابہ کرام سے مروی ہوتا ہے, روایت ہوتا ہے, نیریٹ ہوتا ہے, تو یہ اس کی اوتھینٹسٹی بڑھ جاتی ہے, اس کا ویٹیج بڑھ جاتا ہے. بھائی جب ہولی پاپڑ کا انتقال ہوا تھا تو 1,24,000 کمپینس تھے میل فیمیل الائیو, تو 1,00,000 میں سے کم سے کم 1,000 لوگ تو بولتے کہ بھائی اس طرح, لیکن صرف ایک صحابی بول رہے ہیں تو اس کا ویٹیج کم ہو جائے گا. اگر کوئی حدیث کا ٹیکسٹ یا متن ایک ہی متن ہے, فار انسٹنس انما الاعمال بالنیات, ایکشن اینڈ انٹینشن, یہ حدیث کا متن, لیکن یہ ڈفرنٹ چین آف نیٹر سے آ رہا ہے تو اس کی اوتھینٹسٹی بڑھ جاتی ہے. یہ بھی دیکھتے ہیں محسن. پھر کیا کرتے ہیں, if any tradition did not come with the different chain, they rejected such hadith for further study. اگر وہ زیادہ چین سے نہیں آ رہے تو وہ فرد اس کو اسٹڈی نہیں کرتے, کیونکہ وہ کہتے کہ جو حدیث ڈفرینٹ چین سے آ رہے ہیں اس کو ہم زیادہ بارڈر کریں گے فائنڈ کہ یہ حدیث آتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. They also compared the body of the hadith with reason, یعنی کہ ریزننگ بھی ہونا چاہیے. One of the law of متن that hadith should not be against of common senses, یعنی کہ ایک ایسی حدیث جس کا کوئی سینس نہیں بن رہا تو اٹ کریٹ سم ڈاؤٹ کہ ہولی پروفیٹ واز ویری سینسیبل پرسن, ویری انٹیلیجنٹ پرسن, وہ کیسی نان سینس بات کر ہی نہیں سکتے. تو اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے گی یار انہوں نے ایسے کیسے کہہ دی. تو اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو بہت ہی انبلیویبل ہے یا اگینسٹ آف نیچر آف لا ہے, لیکن اس کا سر امپورٹنٹ, اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے, اس کو ہم کچھ کریں گے, تعدیل کریں گے, اس کو ہم جسٹیفائی کریں گے ایسی چیز کیسی ہوتی ہے. مثال کو آپ کو مثال سمجھاؤں, ذرا ڈرائی ٹاپک ہے سمجھنے کی کوشش کرنا. اچھا ٹھیک ہے بیٹا. جیسے یونیورسل ٹروتھ کیا ہے, یونیورسل ٹروتھ یہ ہے کہ سن رائزز فرام ایسٹ اینڈ سیٹ ان ویسٹ, صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے. اب ایک ایسی حدیث آ گئی جس پہ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں غروب ہوگا. اب یہ حدیث کو بلیو کرنا بڑا مشکل ہے یار, ایسا تو ہم نے کبھی دیکھا نہ سنا, ایسا کیسے ہوگا, لیکن سند اوتھینٹک ہے, سند کی اوتھینٹک ہے. اب اس کو ماننا پڑے گا. جب اس کو ماننا پڑے گا تو محدثین ایک ادر برانچ آف لا انوینٹ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں علم الجرح و تعدیل. جرح جو ہے نا وہ عربک ورڈ بھی ہے اور اردو کا ورڈ بھی ہے. جرح کا مطلب ہوتا ہے ڈیبیٹ کرنا, آرگیو کرنا. کورٹ میں وکیل کرتے ہیں نا جرح, ایک دوسرے کورٹ کے اندر وکیل کرتے ہیں, جرح کرتے ہیں, آرگومنٹ کرتے ہیں. اور تعدیل نکلا عدل سے, عدل کا مطلب جسٹیفائی کرنا. تو دے یوز دا محدثین, they use علم الجرح و تعدیل and they justify کہ this hadith seems like against universal truth, but because the sanad is authentic, that's why we have to accept this, because this hadith is falling in the category of sign of qiyamah. یہ حدیث قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, تو ہمیں ماننی پڑے گی. جیسے یاجوج باجوج آئیں گے, کانا دجال آئے گا, فلانا فلانا. بات سمجھ آ رہی بیٹا؟
جی سر. تو حدیث کو ریزننگ سے بھی ٹیسٹ کرتے کہ اس کا سائنس بھی بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. نہیں بن رہا تو پھر اس کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کرنا. They ensured that the matan of the hadith did not go against any of the Quranic teachings because hadith, یہ تو بہت common سی بات ہے. جی. Because Prophet ﷺ was the explainer, he was اوکے. a teacher, he یا cannot say something against Quran Majid. If hadith ایگزیکٹلی. going against the final Quran, that should be rejected. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کچھ کہہ رہے ہیں نبی کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کو حدیث جھوٹی ہے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اچھا, they ensured that it did not go against any of the prophet. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ فرسٹ آف آل دیکھیے آپ کو بتاؤں, ایک جو لا ہے نا یہ پچھلا والا لا کہ قرآن کے ٹیکسٹ کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, دس واز میڈ بائی حضرت عائشہ. حضرت عائشہ واز دا فرسٹ اسکالر ان کمپیننس, بہت بڑی اسکالر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے لا انٹروڈیوس کرایا تھا کہ یہ لا ہے. دیکھیے کچھ فنڈامنٹل لا تو یہ ہے کہ جناب پہلا لا ایکچولی حدیث کا یہی ہے, متن کا سیکوینسنگ کے اندر پہلا یہ ہے, ہم لیکن ہم اس کو اوور آل پڑھ رہے ہیں, ہم کو ڈیبیٹ کیا. وہ یہ کہتی ہیں کہ حدیث متن شوڈ ناٹ بی اگینسٹ قرآن مجید. ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب 5 وقت نماز پڑھتے کہ 2 وقت نماز ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. ایگزیکٹلی. اچھا پھر اس کے بعد ایک یہ لا اگینسٹ میں یہ محدثین نے بنایا کہ دا نیو حدیث شوڈ ناٹ بی اگینسٹ پریویس ایکسیپٹ حدیث. اگر کوئی نئی حدیث آئی ہے مارکیٹ میں یا کوئی نئی حدیث نیریٹ کی جا رہی ہے اور وہ حدیث پچھلے ایکسیپٹڈ حدیث سے کانٹراڈکٹڈ ہے تو ہم پچھلے والوں کو مانیں گے, اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. دے میڈ, ہاں بولیے پوچھیے. نتھنگ سر. They made certain that it did not go against the common sense as Prophet being the highly intellectual person. ابھی آپ کو میں نے بتا دیا اس کی بات. They made it certain it was not against people normal experiences as Prophet being a human being could not suggest anything supernatural. People جو suggest کر جو experience کر رہے ہیں that should not be against the حدیث کے اندر وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کی بہت سی مثالیں کچھ اس میں ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں, جیسے it is said that when Prophet he migrated from Makkah to Medina and people of Medina when they used to grow their crops, تو وہ جب اپنے کراس کو گرو کرتے تھے نا ایک خاص قسم کا ایک کیا کہنا چاہیے وہ ایک کٹ لگاتے تھے, یعنی کہ وہ 2 فصلوں کو مرج کر کے ایک تیسری فصل بناتے تھے, جسے آج کل بڑا کامن ہو گیا نا, کراس کرتے تھے کراس. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے ہوتا ہے یہاں پر کراس کر کے گدھا گھوڑا بیچ میں ایک ہوتا مول ہوتا ہے, خچر جو کہتے ہیں. تو پروفٹ ان کو منع کیا, او کما مجھے جو یاد آ رہا ہے, تو پروفٹ نے کہا یہ مت کرو, یہ صحیح چیز نہیں. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس سے کیا ہوتی تھی, فصل زیادہ ہوتی تھی. تو جب ہولی پر منع کر دیا نہیں کیا, اس سال فصل کم ہو گئی, نقصان ہو گیا. تو صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا منع کیا, ہم نے نہیں کیا نقصان. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ تم لوگ بہتر جانتے ہو تم اب اگلے سال کر لینا. اچھا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, لیکن یہ روایت کے اندر آتا ہے. یعنی کہ پروفٹ جو ہے وہ ایک ایسی پروفٹ کا کام تھا ٹو ٹیل پیپل اباؤٹ دا ہڈن. دنیا کی چیزیں تو ظاہر تو بدلتی رہتے وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی لوگ کامن ایکسپیرینس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے حدیث. پھر they made sure it did not give precise detail of event happened after the Prophet's lifetime unless until it is a sign of Qiyamah. Hadith could not tell something in detail what is going to happen in future. اچھا اوکے. ٹھیک ہے نا, اگر sign of Qiyamah کیسا ہوگا ویسا ہوگا تو یہ تو بتایا جا سکتا ہے. It must not be praise of someone infamous tribe, place or personality. متن کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ بھی کہ متن حدیث should not be praising someone especially so highly or any specific tribe unless until there is some hadith which has been accepted by majority. جیسے ہم نے بہت ساری حدیثیں دیکھی ہیں جس کے اندر کسی صحابی کو پریز کیا گیا ہے, جی حضرت علی کو, عمر کو, ابو بکر عثمان کو, تو کیونکہ اس کے سند بہت اسٹرانگ ہے تو وی کین ایکسیپٹ دیٹ. لیکن کوئی ایسی حدیث جو صرف ایک صحابی کے بارے میں ہو لیکن اس کی سند کمزور ہے یا اس کی اسٹرانگ تو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ حدیث از پریزنگ سم ٹرائب. حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کہتا ہے کہ دیر از نو ڈسکریمنیشن بٹوین بلیک اینڈ وائٹ, رچ اینڈ پور, عرب عجم. لیکن یہ حدیث کے طرف کہ فلاں ٹرائب جو اچھے ہیں اس کو بڑا, تو یہ حدیث ایسا شیکی کہ یہ فنڈامنٹل خلاف ہے. اچھا. If hadith mentions severe punishment, one of the law to test matan that hadith matan should not be mentioning the severe punishment on a small sin. Vice versa, hadith should not mention the biggest reward on a small good deed. ایسا بھی نہیں چاہیے
کہ حدیث کسی چیز کو بہت زیادہ پریزنگ کر رہی ہو اور کسی چھوٹے گناہ کا بہت زیادہ سزا دے رہی ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اکثر اپنے لیکچر کے اندر یہ بات ڈسکس کرتا ہوں کہ وین ایز اے ینگ چائلڈ, میں چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, شاید 6-7 سال کا ہوں گا میں. تو اچھا اس زمانے میں جو اسپیشل رات ہوتی ہے نا, جیسے شب برات, شب قدر, اس طرح کے, تو لوگ اس زمانے میں ایک چلن تھا کہ لوگ مسجد میں جا کے جاگا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے مسجد میں, جگے ہوتے جی تھے. جی آج کل پتہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا شاید. تو جب ہم جاتے تھے تو وہاں پر نا مسجدوں میں پرچے لوگ بانٹتے تھے کہ بھئی آج کی رات بہت بڑی ہے, اس کے اندر یہ نماز پڑھیں گے تو بہت ثواب ملے گا. تو اچھا ایک پرچہ ملا, جناب اگر آج کی رات کو اس طرح سے 2 رکعت نفل پڑھے گا اور پہلی رکعت کے اندر اتنی صورتیں, دوسری رکعت میں صورتیں یہ فلانے والا نا, تو تو اس کو پرچہ میں نہیں, پمفلیٹ نہیں تھا, پمفلیٹ. اچھا اچھا تو پمفلیٹ میں ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ بھئی اس رات کو یہ اعمال کرنے ہیں, 100 او دفعہ 100 دفعہ کلمہ پڑھیں, 300 دفعہ یہ, اس کے اندر میتھڈ بتاتے تھے. اچھا ٹھیک تو ہے. اس میں اس پرچے میں یہ بتاتا ہے کہ آج کی رات اگر کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا and he will recite in first رکعت these surah and recites in second رکعت these surah اتنے ٹائم, تو اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ 65,000 پروفٹ کے ایکول ثواب ملے گا. اچھا تو ہم لوگ پڑھا کرتے تھے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ تو جھوٹ ہے یار. 65,000 پروفٹ دور کی بات ہے, اگر میں الٹا لٹک جاؤں نا جی پوری زندگی کی بات کروں تو میں ایک صحابی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا, ابھی ایگزیکٹلی. تو دور کی بات. تو یہ ایسی بات ہے جس کے اندر چھوٹے سے اعمال بہت بڑے فضائل, وہ بھی ریجیکٹڈ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے کہ کوئی چھوٹا سا گناہ کرتا ہے اس کو اتنا بڑا سزا, وہ بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے. The language of the text, it should be according to Prophet personality. One of the law to test matan, that matan should not have any abusive words, matan should not have a vulgar language, جی matan should not have some this indecent thing, because Prophet was a very decent person. We cannot assume کہ he can abuse people. تو اگر خدا نخواستہ حدیث کے اندر گالی والی بکی تو اس مطلب جھوٹ ہے, کوئی ایسی جھوٹ مول رہا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خدا نخواستہ کو گالی وغیرہ دی ہے, کوئی سی بات کی ہے. اچھا بات میں سمجھ آ رہا ہے بیٹا؟ جی سر آ گیا. تو یہ ہم نے پڑھا ہے سم آف رولز آف سند. یہ آج کا میں اس کا آج انشاءاللہ کلاس کے بعد اس کے میں ماڈل آنسر شیئر کروں گا, اس کو لازمی پڑھنا, بہت پاپولر کوشچن ہے, جی بہت جی اور آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے رولز آف سند مطلب پڑھ لی, اس کے بیس پہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, ابھی ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اچھا, جب when محدثین they have been through the rules of سند متن, ٹھیک ہے, اب ذہن میں رکھنا کہ محدثین سے مراد یہ کہ وہ محدثین جو بائی میجورٹی جس پہ کوئی چیز بلیو کیا جا رہا ہے. جیسے محدثین کے اندر یہ کہتا ہے کہ جناب حدیث کے اندر سب سے زیادہ اوتھینٹک بک ہے وہ بخاری کی بک ہے, الجامع الصحیح البخاری, which was compiled by امام محمد اسماعیل بخاری from بخارا سمرقند. اس کے بعد آتا ہے صحیح مسلم, یعنی صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی, یہ 6 بکس آف حدیث ہیں جس کو سنی مسلم کہتے ہیں کہ موسٹ اوتھینٹک بک ہے. شیعہ مسلم کے الگ بک ہیں, اس کو کہتے ہیں کتب اربعہ. سنی مسلم کے 6 بک ہیں, اس کو کہتے ہیں صحاح ستہ. صحاح مین صحیح, ستہ مینس نمبر 6 عربک لینگویج, ستہ مینس نمبر 6, صحاح ستہ 6 اوتھینٹک بک. اور شیعوں کے الگ بک ہے, اس کو کہتے ہیں کتب اربعہ. اربعہ کہتے ہیں 4, کتب 4 کتابیں, اصول کافی, منزل الفقی, تہذیب الاقام, ٹھیک ہے, یہ ان کا الگ بک ہے. تو when محدثین they have been through the laws of Sahih Matan, they classified hadith in 4 major categories. یہ آپ کا پارٹ آف سلیبس ہے. سر یہ 6 بکس والا آپ ایک اور دفعہ ایکسپلین کر دیں گے؟ دیکھیے, حدیث کی بہت ساری بکس ہیں, there are ٹھیک ہے lots of book of حدیث. آج کل تو اب کیونکہ حدیث پہ ورکنگ کم ہو گئی ہے, سارا فنڈامنٹل کام تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سینچری کے اندر کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے اباؤٹ فنڈامنٹل اسلام, اسلام کے جو فنڈامنٹلز ہیں اللہ کے حکم سے, کیونکہ ہولی پروفیٹ نے 3 صدی ہجری کی کہا کرتا ہے دیز آر دا بیسٹ پیپل, مائی نیشن, مائی جنریشن, اینڈ دا جنریشن وچ ول کم آفٹر می, اینڈ دا جنریشن ول کم آفٹر دیم. یعنی کہ ہولی پروفیٹ کا دور, صحابہ کرام کا دور, دین تابعین, دین تبا تابعین, یہ 3 سینچریز گولڈن ایرا ہے اسلام مسلمانوں کا. اور اچھا اللہ کی ول سے کیا ہوا کہ جتنے فنڈامنٹل کام ہے نا, all the fundamental work relating to Islam like قرآن, حدیث, فقہ, فلانا, 3 صدی کی ہجری کے اندر ایڈیٹڈ کمپائل ہو گئی. اب ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور کیا مطلب کر رہے ہیں, چاہے وہ سنی چاہے شیعہ ہوں. تو جو سنی مسلم ہیں اس زمانے کے اندر there were hundreds and thousands of books of حدیث, بہت ساری بک حدیث تھی, لیکن سنی مسلم بلیو کرتے ہیں کہ ان ہنڈریڈس آف بک حدیث کے اندر 6 ایسی بکس ہیں جو کہ موسٹ ریلائبل ہیں.
جس کو کہتے ہیں سیاح ستہ، 6 موسٹ آتھینٹک بک آف حدیث. سیاح کہتے ہیں عربک میں صحیح کو، کریکٹ کو، آتھینٹک کو، اور ستہ کا مطلب ہوتا ہے نمبر 6. سیاح ستہ 6 موسٹ آتھینٹک بک حدیث. اچھا سر، ہم لوگ ایونٹ آف کربلا کے بارے میں پڑھیں گے؟ ایونٹ آف کربلا کے بعد پڑھ لیں گے ہم. اوکے ٹھیک ہے، اس کا پارٹ آئے گا انشاءاللہ، اس کو ہم پڑھ لیں گے اس وقت. تو ٹھیک ہے. یہ جناب کیا ہوگا، 6 آتھر بک آف حدیث، جیسے صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بکس ہیں اس کی بھی آتھینٹسٹی ہے، لیکن ان 6 بک کو بہت بہت زیادہ لیبل مانا جاتا ہے سنیوں کے اندر. اہل تشیع مسلم کے اندر 4 بکس ہیں جس کو کہتے ہیں کتب اربع. کتب کتاب کی جمع ہے، اربع کہتے ہیں نمبر 4 کو. اصل کافی، منظر الفقی، تہذیب الاحکام اینڈ الابتصار. ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹھیک. چیز ہے. تو یہ جو رولز آف سند اینڈ متن فالو کیا گیا نا، یہ بائی میجورٹی آف اسکالرس کہا گیا. اور جب وین دے ہیو بین تھرو دا رولز آف سند متن، جو ایک حدیث کو ٹیسٹ کرتے ہیں دونوں کمپوننٹ کو، سند متن کو، اور کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے یہ سند متن کے تمام رولز کو فالو کر رہا ہے، تو وہ اس کو کلاسیفائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. On the basis of above mentioned rules, محدثین term حدیث as صحیح genuine, authentic, حسن strong اور good, ضعیف weak اور موضوع fabricated false حدیث. یہ 4 مین کیٹیگری ہیں. ویسے تو کیٹیگریز اور بھی ہوتی ہے، لیکن سارا کا سارا اسلام اس پر بیس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی سر. If any hadith perfectly pass all these tests, then the hadith was termed as صحیح اور genuine. If محدثین they have tested حدیث components سند متن دیکھ لیا، اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ یار ساری چیزیں فلفل کر، اس کا مطلب کہ یہ موسٹ آتھینٹک بک حدیث ہے، یہ پرفیکٹ ہے، اس کو ہم کو ریلائی کر سکتے ہیں. If any hadith raise a small doubt about its authenticity, like if a chain a narrator's memory was found to be slightly defective, such hadith was termed as hasan or strong or good. یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے رولز آف سند میں یہ پڑھا تھا اشد کہ all narrators' memories must be strong. یاد ہے نا؟ کیا سر، کہیں ریپیٹ دیٹ؟ all narrators' memory must be strong. جی. ہے نا. اب یہ جناب یہ بات کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا. جناب ایک حدیث کے فونسز 6 یا 7 نیریٹرز ہیں، اور کسی ایک نیریٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ جیسے فونسز ایک محدث ہے، he was a very pious man, he lived 70 years. 70 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. He was a very great محدث, a very pious Muslim. But it is said by some people کہ he lived 70 years, but the age of 60 سال کی عمر میں ایج فیکٹر کی وجہ سے ان کی میموری لاس کرنے لگ گئے، ان کی میموری کمزور ہو گئی. جیسے ہوتا ہے نا انسان بڑھاپے کے اندر بھولنے لگتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر. اب وہ 60 ایئر کی عمر میں ان کو یہ مرض ہو گیا کہ بھولنے لگے، اور 70 سال کی عمر میں کہ آفٹر 10 اس کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب وہ اس سے حدیث نقل کریں 10 لوگ، 10 میں سے ایک آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ یار ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے دیکھا کہ جناب وہ آخر میں میموری لاس کرنے لگے تھے. اب کوشچن ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، کس ایج میں کی ہے؟ اگر وہ اس نیریٹر نے یہ حدیث ایج آف 30 کیا ہو، 40 50 کیا ہو، تو اس وقت ان کی میموری اسٹرانگ تھی، تو انہوں نے سب چیز صحیح کیا ہوگا. جی. لیکن اگر یہ انہوں نے 70 سال کی عمر میں کیا، تو ہو سکتا ہے کچھ چیز بھول گئے ہوں. ٹھیک ہے نا. اب 10 آدمی میں سے نا، 10 آدمی میں سے 1-2 آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے خیال میں ان کو یہ مرض لاحق ہو گیا تھا، ان کی میموری لاس کر گئے تھے. اب یہ ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا، ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے ان کی میموری لاس ہو گیا، ہو سکتا ہے میموری لاس نہ کی انہوں نے. تو اس ڈاؤٹ کی وجہ سے وہ حدیث اپنے فرسٹ کیٹیگری کو لوز کر کے سیکنڈ کیٹیگری میں فال کر جائے گی. یعنی کہ وہ محدث تھے، بہت نیک آدمی تھے، مرتے تب تک نیک تھے، لیکن ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی، ہو سکتا وہ یہ نہ. دیکھو تم بتاؤ، اندازہ لگاؤ کہ محدث نے کتنا زبردست کام کیا، کتنے ویجیلنٹ تھے وہ لوگ، کتنے رسپانسبل تھے کمپائلیشن کے اندر کہ کوئی چیز حدیث ہم سے غلط نہ ہو جائے. اس وجہ سے، اس مائنر ڈاؤٹ کی وجہ سے کہ بھول گئے ہوں گے، اس کو حدیث کو انہوں نے سیکنڈ کیٹیگری حسن حدیث. یہ بھی اچھی حدیث ہوتی ہے، لیکن حسن حدیث کے بیس پہ فرائض کو اسٹیبلش کرنا مشکل ہے. بات سمجھ آ گئی؟ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. If any hadith raised strong doubt or fail its test, then hadith was termed as ضعیف حدیث. اب یہ دیکھیے ان دونوں پوائنٹ سمجھیے آپ. ایک تو مائنر ڈاؤٹ ہے، ایک مائنر کنفیوژن ہے کہ جناب
ایک محدث کے بارے میں یہ بات بلیو ہے یا مشہور ہے کہ ہی اسٹارٹ لوزنگ ہز میموری، تو اس وجہ سے وہ حدیث صحیح سے آتھینٹک سے سیکنڈ کیٹیگری میں آ جائے گی، اس کو ہم کہیں گے حدیث حسن اور گڈ. بٹ اف دیر از اے میجر ڈاؤٹ، if there is major confusion in either sanad or matan, that will bring that hadith from even hasan to zaif، وہ تیسری کیٹیگری میں آ جائے گی. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر we have learned one of the law of sanad that the narrator they must be truthful people، سچے لوگ ہوں. جی ٹھیک ہے. اب ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ حدیث جو فلانا آدمی تھا، یہ میں نے سنا ہے کہ آدمی کبھی وہ آدمی جھوٹ بولتے تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بول دیا. یعنی کہ ایک حدیث ایک محدث سے 10 لوگوں نے نیریٹ کی، اور 10 میں سے 9 لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یار بہت اچھے مسلمان تھے، بہت سچے تھے، اسٹرانگ میموری تھی، اور کوئی اس کے اندر فلو نہیں. انہوں نے ان کی حدیث لے لی. لیکن ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کبھی کبھی وہ جھوٹ بول دیتے تھے. اب ہو سکتا ہے وہ آدمی خود جھوٹ بول رہا ہو ان کو بدنام کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. جی لیکن کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بلیم ہے، ایک بہت بڑا کنوینس کیا کہ ایسا تو واقعی کبھی جھوٹ بول دیا ہوتے، یہ اس ڈاؤٹ کی وجہ سے، یہ میجر ڈاؤٹ ہے نا، ایک میجر کنوینس. دیکھو نا، مسلمان جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اپنا جی نقصان کر لے گا. اور کیا قرآن میں کیا کہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. ایک آدمی کی میموری لاس کر رہا ہے، وہ تو اس کی بیماری ہے نا، اس کو وہ گناہ تھوڑی کر رہا ہے. لیکن آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ ڈاؤٹ اس حدیث کو اور نیچے لے آئے گا، بولے بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، ویک ہے، اس کے بیس پہ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے. آگے بات سمجھ. ٹھیک ہے. تمام لاس پورے ہو رہے ہیں، حدیث آتھینٹک ہے، صحیح ہے. کوئی مائنر ڈاؤٹ ہے، مائنر کنفیوژن ہے، وہ حدیث صحیح سے سیکنڈ میں آ جائے گی حسن میں. کوئی میجر ڈاؤٹ ہے، میجر کنفیوژن ہے، وہ اس سے بھی نیچے آ جائے گی ویک پہ. اور جو چوتھی کیٹیگری حدیث کی وہ کہلاتی ہے موضوع اور فیبریکیٹڈ. اب موضوع اور فیبریکیٹڈ ایکچولی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، یہ لوگوں نے خود کھڑ کے اپنے سے بنا دیا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ وہ حضور نے نہیں کہا ہوتا، تو جھوٹی حدیث ہوتی ہے. اوکے سو اٹس بیسیکلی جسٹ لائک فیک. ہاں. اور اس زمانے کے محدثین، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس زمانے کے محدثین نے کہ فرسٹ سیکنڈ سے تھرڈ سینچری کے لوگوں نے اللہ ان سے کام لیا نا. اللہ نے جس طرح سے، دیکھو ارشد، جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کو سلیکٹ کرتا ہے نا، اللہ نے آپ کو مجھے نبی نہیں بنایا نا. جی چاہتے تو بنا سکتے تھے نا. ایگزیکٹلی. اللہ نے آپ کو مجھے صحابی بھی نہیں بنایا. جی بنا سکتے تھے، اللہ کی مرضی. تو اللہ سلیکٹ کرتا ہے مجھے کس کو نبی بنانا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے مجھے کس کو اپنے نبی کا صحابی بنانا ہے. تو اللہ نے اس زمانے ایسے لوگ سلیکٹ کیا کہ مجھے کس سے کام چلے. تو اس زمانے کے لوگوں نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اتنی ورکنگ کی کہ آج ہم لوگ کے سامنے اسلام کمپلیٹ شیپ میں، ورنہ ہم لوگ بھی گمراہ ہوتے عیسائیوں کی طرح. تو اس زمانے کے محدث نے پتہ کیا کیا؟ اس زمانے کے محدث نے نا ایسی بک بھی لکھی جس کے اندر ساری جھوٹی حدیثیں تھیں، اور کہا کہ یہ ساری جھوٹی حدیث پر بلیو مت کرو. They compile fabricated hadith book too. تو یہ ایکچولی کوئی حدیث ہی نہیں ہوتی. تو یہ 4 کیٹیگریز ہیں میرے ٹائپ آف حدیث بک ہے، ٹائپس ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. جی سر. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. اب صحیح حدیث، یہ ساری وہ کلاسیفیکیشن ہے تھوڑا ڈیٹیل فارم کے اندر جو ابھی آپ کو میں نے سمجھایا. It is a genuine hadith, no doubt about are present in this type of hadith. If hadith fails all the test of sanad and matan, so it is regarded as sahih hadith, authentic hadith. An example of sahih hadith is make witr as your last prayer at night. یہ صحیح حدیث ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھتے ہیں. اس لیے جی چاہے وہ تمام لوگ سنی لوگ پڑھتے ہیں، مجھے نہیں پتا ہے تشریح مسلم پڑھتے نہیں پڑھتے، لیکن حنفی، مالکی، شافعی، املی، یہ تمام لوگ کو وطر کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے میتھڈ الگ الگ ہے. تو کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے اس لیے، اور بہت زیادہ اس کی اتھینٹسٹی ہے، دیٹس وائی سم اسکالرس سنی حنفی کے اندر یہ کہا جاتا ہے، آپ پتہ نہیں آپ سنی ہیں شیعہ ہیں مجھے نہیں پتا، میں تو آپ کو پڑھا رہا ہوں بھائی، آپ اسٹوڈنٹ ہو میرے. سنی کے اندر یہ کہ وطر واجب ہے، یعنی کہ ایک چیز ہے تو فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے یا سنت ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے. اب سنیوں نے، حنفیوں نے اس کے اندر مزید کلاسیفیکیشن کی ہوئی، کیونکہ یہ بڑا ایک بیوٹی ہے سنی حنفیوں کے اندر کہ دے ورک اے لاٹ اور اسلامک جورسپروڈنس.
اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ لمبی چوڑی کہانی بیکار کی بات ہے, یا تو کوئی چیز فرض ہوگی اسلام میں یا کوئی چیز سنت ہوگی, ختم بات, کوئی تیسری چیز نہیں ہے. لیکن سنی حنفی نے کہا نہیں بھائی, اسلام کے اندر فرض کی بھی کیٹیگری فرض ہوتی ہے, فرض کفایہ ہوتی ہے, فرض عین ہوتی ہے, اس کے ٹائپس ہیں. پھر فرض کے بعد واجب ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سنت ہوتی ہے. سنت کے ٹائپس ہیں, سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ, لمبی چوڑی کہانی ہے. تو کیونکہ تمام صحابی نے یہ بلیو کیا ہے یا ایکسیپٹ کیا ہے کہ جناب وطر پڑھنا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب وطر پڑھنا بھی واجب ہے. کہ اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہے نا, تو عشاء کی نماز جب قضا پڑے گا تو 4 رکعت قضا کے ساتھ 3 رکعت وطر بھی قضا پڑے گا. اپنے امی ابو سے پوچھنا, آپ کے امی ابو بتائیں گے انشاءاللہ, نانا نے دادا دادی ہوں گا ان کو بتائیے, پتہ ہوگا. تو یہ حدیث کی مثال ہے صحیح حدیث کی. بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ ٹھیک ہے سر. اب آئیے سیکنڈ حدیث, حسن حدیث کیا ہوتی ہے, یہ ہم سب ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں, سب پڑھیں گے. اٹ از اے اسٹرانگ حدیث, اٹ از نیکسٹ سملر ٹو صحیح. Small doubt are present in the type of hadith. It is categorized as Hasan because it raises a small doubt, like in narrator or some of its narrator are found having defensive memory. An example of this hadith: he who missed 3 Jummah out of negligence, Allah will place a seal over his heart. یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے, اکثر لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جناب کوئی آدمی اگر جان بوجھ کے 3 جمعے کو سر نام. یہ میرے بابا نے بھی مجھے بتائی تھی. ہاں یہ حدیث بھی صحیح ہے, مطلب صحیح بات حسن کی کیٹیگری اندر آتا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ بڑا بادر نہیں کرتے کہ جناب چلو جمعہ ہے. لیکن ایک بات ہے, ایک بات مزے کی بتاؤں تمہیں, کہ جمعے کی جو نماز ہے نا یہ فرض نہیں ہے, واجب ہے. جی ہے واجب. فرض جو ہے اس کی قضا ہوتی ہے, واجب کی قضا نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر ہماری جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو ہم جمعے کی نماز قضا نہیں پڑھیں گے, ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے. تو یہ حدیث بھی بہت امپورٹنٹ. دس از کم ٹو دا نیکسٹ کیٹیگری حسن. اور حسن عزیز بھی نا وہ اسٹرانگ ہوتی ہے, اس کے وہ اسٹیٹس نہیں ہوتا, لیکن اس پہ بھی وی ہیو ٹو بلیو, وی ہیو ٹو ٹرسٹ اینڈ فالو دیز آل تھنگس. اب آئیے تھرڈ کیٹیگری, ضعیف ہم نے جو کہا تھا, سوری. جی. It is a weak hadith. Strong doubts are present in this type of hadith. Such hadith carries various doubts, like any narrator in the chain was found to be a liar, or any of the narrator is found to possess very weak memory, or the evidence of meeting or narrator could not be found. An example of this hadith: the Prophet used to say when he broke his fast, "O Allah, for you I have fasted." اب یہ دیکھو آپ, یہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہت پاپولر ہے. جب رمضان میں ہم روز افطار کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلیک افطرت, پھر ہم اس کے بعد روزہ کھولتے ہیں, ہے نا. لیکن جی بہت ساری دعائیں موجود ہیں when prophet used to perform when he used to break his fast. تو یہ جو چیز ہے نا, اس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی اسٹرانگ ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا اس کے کریکٹرسٹکس کے اندر, تو جناب وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے. دیکھا آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی روز صنعت کے بارے میں, اب یہاں پر ہے تو مجھے بہت یاد آ گئی, میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں. یہ اسٹوری سننا نا یہ اس کا فائدہ دے گا. اگر خدا نخواستہ ایگزام کوشچن اس طرح آتا ہے کہ ڈسکرائب دا فیچر آف سیاستہ, بہت مشکل کوشچن ہے, بہت کم پوچھتا ہے ایگزامنر, لیکن آپ اچھا, تیاری کر کے جانا, بہت مشکل کوشچن ہوتا ہے. کیا کوشچن؟ ڈسکرائب دا فیچر آف سیاستہ, سیاستہ. اچھا. بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی. اوہ کوشچن مینشن, تو اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا اسٹوری بھی لکھنی پڑتی ہے. جیسے بخاری ہے تو اس کی ہم لائف بھی لکھتے ہیں. امام بخاری, اس کا نام تھا امام محمد صلی اللہ بخاری. تو میں آپ کو کہانی سناتا ہوں, بہت ساری ہے لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ ونس اپون ٹائم امام بخاری واز ٹریولنگ, ہی واز گوئنگ سم ویئر, کہیں جا رہے تھے شپ میں. تو وین شپ واز گوئنگ آن, وین وائج, جب جرنی جا رہی تھی تو ہی میٹ چیٹر. ایک چیٹر جو تھا, ایک تھیف تھا, ایک جو بندہ تھا وہ ان سے ملا جہاز کے اندر, وہ بھی سفر کر رہا تھا. اینڈ وین ہی واز آسکنگ دا کوشچن, امام بخاری سچے آدمی تھے, سیدھے سادے تھے, سچ سچ بول رہے تھے, جھوٹ نہیں بول رہے تھے. اب بڑا وہ چالاک آدمی تھا, اس نے باتوں میں نا یہ اندازہ لگایا کہ امام بخاری کیرنگ اے پاؤچ, اینڈ دیٹ پاؤچ واز ہیونگ اے سرٹن اماؤنٹ آف منی. اچھا. اب شریف آدمی تو بیچارہ بیوقوف آدمی تو اس طرح بتاتا رہتا ہے نا, وہ جھوٹ تھوڑی بولے گا. جی چھ لوگ ہوتے چھپاتے ہیں. اس نے بتا دیا امام بخاری ایک پاؤچ ہے جس کے اتنے پیسے ہیں. تو اس نے کہا یہ مجھے پیسے مجھ سے لینے ہیں. اب تو اس نے جب بات ختم ہو گئی تھوڑی دیر بعد اس نے نا چیخنا چلانا چھوڑ دیا, بھائی somebody has stolen my money, کسی نے پیسے چرا لیے. تو یہ بات پہنچی کیپٹن کے پاس. کیپٹن میرا کیا مسئلہ, اس نے کہا بھائی I was in this ship, I had the pouch,
اس کا یہ کلر اس کے پیسے تھے، کس نے چرا لیا. تو کیپٹن نے کہا کہ دیکھو بھائی وی آر ان ٹریولنگ، وی آر ان جرنی، ہم تو سفر کر رہے ہیں، کوئی نہ آیا نہ کوئی باہر گیا، تو اگر آپ کا پیسہ کس نے چرایا ہوگا تو اسی شپ کے اندر موجود ہوگا وہ. ٹھیک ہے. تو اچھا سب سے پہلے کیپٹن نے کیا کہ سرچنگ کرو. سب نے پوری شپ کی ٹھیک ہے. سرچنگ کی. چھوٹا شپ ہوتا تھا زمان کے اندر، اتنے بڑے بڑے جی وہ جی. تھوڑی رہتے ہیں. کیا ابھی کیا کہلاتا ہے وہ یہ بڑے یارڈ. نہیں یارڈ، ہاں یارڈ ٹائپ. ابھی جو بڑے بڑے شپ ہوتے ہیں اس میں کیا، اس کو کیا کہتے ہیں، خاص ورڈ ہے نا، بھول رہا ہوں میں. کروز. کروز. ہاں. تو چھوٹے شپ ہوا کرتے تھے، تب تک تلاش کرو، جب تلاش کرتے وہ ملے نہیں. جھوٹ بول رہا تھا نا وہ. جی ایگزیکٹلی. تو جب جھوٹ بولا نہیں، تو جب اس نے کہا بھائی دیکھو ہم نے تلاش کر لیا، اس کا مطلب واقعی تم صحیح کر، کسی نے چرایا ہے تمہارا. تو کیپٹن اناؤنسمنٹ کیا بھائی جس نے اس کے پیسے چرائے یہاں پہ رکھ دے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. کسی نے چرایا نہیں تھا. اچھا تو جب کیپٹن نے کہا بھائی ہمیں چیز ملی بھی نہیں، کوئی ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا، اس نے کہا بھائی اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ہم تو سرچنگ کریں گے، ہم باڈی سرچ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس نے ون بائی ون سب کو بلانا شروع کر دیا. تو اب جب ون سلانا شروع کرتے امام بخاری کو پتہ چل گیا بھائی میرے پاس تو پاؤچ ہے، وہ تو میرا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو امام بخاری نے کیا کیا، ہی ویری سلائٹلی اینڈ ویری سائلنٹلی ہی جسٹ تھرو ہز پاؤچ انٹو دا ریور. کسی کو ان نوٹس، بغیر کسی کو بتایا ہوا نوٹس کرے پیسے دریا پھینک دیے، اپنا نقصان کر لیا. اچھا. جب ان کی بھی سرچنگ ہوئی تو کچھ ملا ہی نہیں کسی کو. تو کیپٹن نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، کسی نے او. تمہارے پیسے نہیں چرایا، ہم نے پوری جہاز کو دیکھ لیا فلانا فلانا. جی تو اس کا وہ ہار گیا، وہ فیل ہو گیا اپنے اٹمپٹ کے اندر، پر بات آئی گئی ہو گئی. تو تھوڑی دیر بعد سفر تو چل رہا تھا، تھوڑی دیر بعد وہ آدمی دوبارہ حضرت امام بخاری کے پاس گیا. اور امام بخاری نے کہا آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں آپ. امام بخاری سے نے کہا. تو امام بخاری ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ تو میں نے معاف کر دیا. اس نے کہا میں ایک آپ سے کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھو. بولا میں تو ایک ان نون آدمی ہوں، میرا بیک گراؤنڈ، میرا پاس تو بہت برا ہے، آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت نیک آدمی، لوگ آپ کو جانتے ہیں، اگر آپ چاہتے تو آپ اپنے پیسے کے لیے فائٹ کر سکتے تھے، چکر ہی میرا ہے. جی. آپ نے اپنے پیسے برباد کر دیے، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ کیا بات ہے یار. امام بخاری نے پتا کیا ہے، امام بخاری نے کہا کہ آئی ایم اے محدث، I need ahadith of the Prophet ﷺ, and it is one of the law that muhaddis narrator should not be accused of any crime. ایک لا یہ ہے کہ وہ اس نے کرائم تو دور کی بات ہے، اس کو کبھی اکیوز بھی نہ کیا ہو. تو میں نے یہ پریفر کیا کہ میں اپنا لاس کر لوں رادر دین کہ لوگ مجھے کہیں آپ چور ہیں، یا آپ کے اوپر نام لگا تھا کبھی چوری کا. دیکھا تم نے، اچھا. ایسے لوگوں نے کام کیا بھائی، وہ انہوں نے کام کیا تو آج ہم زندہ ہیں. اب اللہ اللہ کر رہے ہیں، ورنہ تو پتہ نہیں ہم لوگ کیا ہوتے ہیں. اب آ جاؤ آخری جس کو کہتے ہیں موضوع حدیث. جیسے آپ کو میں نے بتایا کوئی حدیثی ایکچولی نہیں ہے، تو فیبریکیٹڈ لوگوں نے خود اپنی طرف سے گڑھ کے جی اپنے بدلے بدلے کے لیے. اٹ از اے فیبریک حدیث، اٹس چین از ناٹ فاؤنڈ ٹریکنگ بیک ٹو دا پروفیسزم. ایگزامپل آف موضوع حدیث سیک نالج ایون ایز فار ایز چائنا اینڈ دا انک آف اسکالر. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. یہ بھائی تو چائنا، یہ تو پڑھ کے ہی فیک لگ رہا ہے ہاں سر. نا، اسلام مدینے میں تھا، اللہ کے رسول چائنا بھیجے تو چائنا. نالج ہاں تھا نا. اس ایگزیکٹلی. زمانے پتہ نہیں کیا ہوگا، بدھسٹ تھے کیا تھے. تو یہ ساری چیزیں نا، یہ مطلب جیسے انک آف اسکالرز مور دین ہالیئر دین مولانا عمر، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اسکالرس کی ایک بڑی ویلیو، ایک عالم کی کہتے ہیں نا موت عالم موت عالم. ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے. علم اس بہت، دیکھو علم کے بیس پہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم السلام کو کہاں سے کہاں پہنچایا. جی اور علم جو ہے نا، ہمارے دیکھیں آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں، جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو بہت پڑھا بچے، اس کی بڑی یار بڑے پڑھنے والا بچہ ہے، یا بڑا جی اسکالر یا بڑا پروفیسر ہے، اور بیچارہ کم پڑھے لکھے کہتے ہیں یار ان ایجوکیٹڈ. تو علم بہت بڑی چیز ہے. لیکن اگر کوئی کہہ رہے ہیں کہ اس کا بلڈ آف مارٹر ہو جاتا ہے، یہ بھی موضوع حدیث سے ایسی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی. یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اگر کوشچن اس طرح سے آئے گا، انشاءاللہ میں کوشچن شیئر کروں گا، آپ کو اس طرح سے ایکسٹریکٹ کر کے لکھنا ہے. یہ تو کیونکہ ہماری پی پی ٹی ہے، ہماری کلاس ہے، تو آپ کو میں نے ایک ڈیٹیل وے میں سمجھا دیا کہ حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث نبوی کیا ہوتی ہے، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے، سنہ کیا ہوتی ہے، سنت نبوی کیا ہوتی ہے، پھر حدیث سنہ کے فرق، سب کی امپورٹنس، پھر اس کے رول آف سند متن ہم نے سیکھ لیا. ہم نے بھی سیکھ لیا کہ جناب کہ اس رول آف سند متن کے بیس کے اندر 4 کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں. اب متواتر حدیث یہ بھی ایک ٹائپ ہے، یہ بھی کیونکہ پارٹ آف سلیبس ہے، اس کو پڑھنے کہیں پوچھتا ہے ایگزامنر، نہیں ریئرلی کہیں پوچھتا ہے. متواتر کا ورڈ نکلا ہے تواتر سے، عربک ورڈ بھی ہے اردو ورڈ بھی ہے، یعنی کہ if a hadith is coming in more than one narrations, more than one chain,
So it give more authenticity. Like it is the type of hadith which is conveyed by numerous narrator that it is inconceivable that they have agreed upon a lie. If hadith देखने देखो, अगर तुम्हारी उर्दू बहुत स्ट्रांग है ना, जी। उर्दू, तो ऑलमोस्ट 50% कुरान आप समझ जाएंगे. हम्म। मुतवातिर उर्दू वर्ड भी अरबिक वर्ड, मुतवातिर मतलब तवातुर के साथ, सीक्वेंस के साथ, बार बार चीज आ रही है. तो जी अगर कोई एग्जैक्टली। हदीस बहुत सारे सहाबा कराम ने जो रिलाय किया, नरेट किया हो, ये एक हदीस बहुत सारे नेटर ने जो बहुत ही ऑथेंटिक नेरेटर उन्होंने नरेट किया हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार एक आदमी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सारे लोग झूठ थोड़ी झूठ बोलेंगे, तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. ठीक Thus, है। it is accepted as unquestionable in regard to its authenticity. Mutawatir hadith of two types: mutawatir in wording and mutawatir in meaning. तो मुतवातिर हदीस बेसिकली एक झूठी हदीस होती है? नहीं, झूठी नहीं होती, अच्छा, नहीं होती है? क्योंकि मुतवातिर का मतलब ये है कि एक हदीस को बहुत सारे लोग जो है ना उसको नरेट कर रहे हैं. अच्छा। और अगर कोई अगर एक हदीस है, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है. हम्म। ठीक है ना. जैसे आपको मैंने मिसाल दी कि रफ़ैदैन करना है, बुखारी की रिवायत है, बुखारी की आपको मैं बता रहा हूँ कि अब्दुल्ला बिन उमर ने बताया कि भाई नमाज पढ़ते रफ़ैदैन करनी है. तो बाद लोग ये करते हैं कि हदीस सही तो है, लेकिन ये मुतवातिर हदीस नहीं है, खबर वाहिद है. और नमाज एक ऐसी चीज़ है कि होली प्रॉफिट ने एक दिन में कई दफ़ा नमाज पढ़ी, 5 दफ़ा पढ़ी. और प्रॉफिट को नमाज पढ़ते हुए एक नहीं, सैकड़ों हज़ारों सहाबा कराम ने देखा. तो अगर नमाज पढ़ते रफ़ैदान करना ज़रूरी होता तो कई सहाबी से ये रवायत आती है नमाज में रफ़ैदान करना है. लेकिन क्योंकि ये रवायत बुखारी के अंदर से अब्दुल्ला बिन उमर से है, इसलिए ये हमारे नज़दीक ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. बल्कि हमारे पास जो हदीस मुतवातिर आ रही है उसके अंदर जो सहाबा कराम ने बताया है मैं अच्छा नमाज पढ़ेगा, उसके अंदर रफ़ैदान नहीं करते. तुम नमाज पढ़ते हो ना? जी सर, ऑफ कोर्स। तुम रफ़ैदान करते हो, हाथ उठाते हो? जी। नहीं नहीं नहीं। नहीं उठाते ना. नहीं इसका नहीं मतलब नहीं। तुम सुन्नी हनफी हो. जो सुन्नी मालिकी है, शाफ़ी हम्बली है, वो भी सुन्नी है, लेकिन वो रफ़ैदान उठाते हैं. आपने देखो ना, जी जैसे हम लोग, जैसे सुन्नी लोग क्या करते हैं, जब इमाम नमाज पढ़ाता है, इमाम जहरी, नमाज दो तरह की होती है, जहरी सिर्री. जहरी जिसमें इमाम लाउडली वो तिलावत कर रहे होते हैं. जी। तो जब इमाम तिलावत करते हैं फजर की, मगरिब, इशा की नमाज, तो वह निसाट अल्फाते तो हम लोग कहते हैं आमीन, आस्ते से. लेकिन आपने देखा होगा अरब के अंदर कहते हैं आमीन, जोर से कहते हैं. जी एग्जैक्टली। हाँ, तो ये इनका ये सब जायज़ है, सब मेथड है, लेकिन आप जिस पे बिलीव करते हो उसको आप फॉलो करें. जो जिस तरह भाई देखो, असल मकसद नमाज पढ़ना, चाहे हाथ जी बांध के पढ़ो, चाहे हाथ खोल के पढ़ो. जी, तो अगर कहने नमाज की इंटेंशन से पढ़ें तो फिर भी ठीक का है। हाँ, तो ये मुतवातिर हदीस है ना, एक और टाइप है जो तवातुर से आता है, ये भी स्ट्रांग होती है. और फिर आखिरी जनाब अहद, जिसको खबर वाहिद कहते हैं. भाई ये दो चीज़ एडिशनल है जो हमारे सिलेबस के अंदर है. अब खबर वाहिद, वाहिद अहद, एक जैसे आपको मैंने बताया, इट इज़ द टाइप ऑफ हदीस विच इज़ कन्वेड बाय वेरी फ्यू और वन नरेटर. हदीस अहद इज कैटेगराइज इन 3 टाइप ऑफ मशहूर, अजीज़ एंड गरीब. ये मुतवातिर की जिस तरह 2 टाइप है, मुतवातिर इन मीनिंग एंड वर्डिंग, इस तरह हदीस की भी 3 कैटेगरी होती है. या तो कोई हदीस मशहूर होगी, जैसे मैंने बताया आपको बुखारी की रिवायत, कितनी बड़ी बुक है, उसके अंदर रिवायत आई है, लेकिन एक ही आदमी ने बयाना है. फिर अजीज़ भी होता है, गरीब भी होता है. इसकी 3 टाइप है. मशहूर इज नरेटेड बाय 3 और मोर नरेटर बट स्टिल डज नॉट मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द मुतवातिर. Aziz is conveyed by 2 narrator and Gharib is conveyed by only 1 narrator. तो अगर कोई हदीस अहद है और वो अहद भी गरीब की कैटेगरी फॉलो कर रहा है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी, उसके वेटेज कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको नहीं लिया जाता है. वो कहते हैं भाई इतना ही काफ़ी है, इसको हम कर लेते हैं, इसके बाद इसको हम नहीं लेते, क्योंकि ये अगर इसको हम लेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पैदा हो सकती है. अच्छा तो मुश्किल ठीक है। टॉपिक है ये. समझ में आया कुछ? जी जी सर, मैं बोल रहा हूँ सर, आवाज़ नहीं आ रही? हेलो। नहीं, मुझे तो आपकी आवाज़ आ रही है. मैं आप कुछ कह भी रहे थे, मुझे भी, मैं भी सुन रहा था. आप कुछ आपस में आप खुद बात कर रहे थे. आप नहीं नहीं सर, मैं वो टेक्स्ट पढ़ रहा था। पढ़ लो, पढ़ लिया? जी सर, पढ़ लिया मैंने। अच्छा, ये जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, कुछ हजम हो गया आपको, डाइजेस्ट कर लिया आपने? जी सर, अभी बैठ के रिकॉर्डिंग देखूंगा 1-2 दफ़ा, तो और डाइजेस्ट करना पड़ेगा अभी। बहुत ही ये बहुत डिटेल टॉपिक है। हाँ, देखो ना, मैंने मैं तो पूरा बना के रखता हूँ ना. जी नहीं सर, मुझे मैं क्या क्या रिकॉर्डिंग देख लूंगा तो इंशाल्लाह याद हो देखो, जाएगी। अब इसके बाद ना हम ये सब टॉपिक शुरू करेंगे, वन गो में पूरा आर्टिकल पढ़ लेंगे. ठीक है. ओके। मैंने सेटिंग ये किया, देख रहे हो, स्क्रीन आ रहा होगा. मैं तो जी पूरा जी। भाई पढ़ाने की जिम्मेदारी है ना यार.
جی تو میں تو ایگزیکٹلی. خوشی ایمانداری سے پڑھا ہوں، میں سے پڑھا ہوں. تو اب دیکھو اس کی سیٹنگ ہے، لیکن میں اس کو آج یہیں پہ اسٹاپ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم مزید نہیں پڑھتے اوکے. کیونکہ تھوڑا سا ڈرائی ٹاپک ہے، اس کو سمجھنے میں وقت لگے گا، تم ڈائجسٹ کرو. اب اگلی ترتیب یہ ہے، میں نے باقاعدہ پرنٹ آؤٹ نکالا ہوا ہے نا، تو میں تمہارے اسپیشلی گیا تھا، میں پرنٹ آؤٹ لے کر آیا ہوں. دیکھو پورا سلیبس بریک اپ کا ہم جو ٹھیک کور ہے. کرتے جا رہے ہیں نا، اس کو میں پہ جی. سائن کرتا جاؤں گا کہ ہم جو کچھ کور اوکے. کرتے جا رہے ہیں کرتے جاؤں گا. تو اب میری اسٹریٹجی ہے کہ اب اگلی کلاس سے فرام ٹمارو سے میں ہم پورا ون گو میں تمام آرٹیکلس کر لیں گے. ٹھیک ہے. ایک کلاس میں ایک آرٹیکل لیں گے، 6 کلاسوں کے اندر 6 آرٹیکل ہو جائے گا، ایک بڑا پارٹ آف سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اوکے. تو اس کے بعد میں خود ترتیب بناؤں گا ہمیں کیسے کہتے ہیں. ہم اللہ کا شکر بہت امپورٹنٹ ٹھیک ٹاپک ہم ہے. نے کور کر لیا ہے، اور دوسرے ٹاپک اتنے زیادہ کمپلیکیٹ نہیں ہے، تھوڑے سے کمپلیکیٹ ہے، باقی آسانی سے. مدنی لائف کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بیٹلز ہیں، اس کا میتھڈ، ٹیکنیک، جی ہاؤ ٹو جی ڈسکرائب ایگزیکٹلی. بیٹل. جیسے بدر اور ٹرینچ ہو مثال کے طور پر، بیٹل بدر اور ٹرینچ ہونے ہیں، جو بھی بیٹل اس کا ایک میتھڈ ہوتا ہے، ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. جی. پہلے پر کازز ہیں، ہم اس کو پڑھ لیں گے. اوکے سر. ٹھیک ہے، چلو آج میں کلاس یہاں پہ اینڈ کر دیتا ہوں، آج میں کلاس جلدی اینڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ اسٹڈی کریں، اس کے میں نوٹ شیئر کر دوں گا. نیکسٹ کلاس میں جی. انشاءاللہ ہم ان ون کو تمام آرٹیکل پڑھ لیں گے، اس کا ہم ویل اوکے. گو فردر. ٹھیک ہے، اوکے سر. اوکے سر. تھینک یو سو مچ. اوکے، اللہ اوکے سر. حافظ. اوکے سر. اللہ حافظ.